طوائف اور جنزادہ ایپیسوڈ 2 قیوم اپنا بھاری بھرکم وجود لیے رباب پر حاوی ہو جاتا ہے۔ رباب اپنے بچاؤ کے لیے مسلسل ہاتھ پیر چلا رہی ہوتی ہے، لیکن عورت ذات کب تک ایک تگڑے مرد کا مقابلہ کرتی ہے؟ تھکاوٹ سے رباب کی سانسیں پھولنے لگتی ہیں اور ہمت ہارتے ہوئے وہ ڈھیر ہو جاتی ہے اور خود کو دماغی طور پر اس ظلم و زیادتی کے لیے تیار کر لیتی ہے۔ قیوم اس کے دونوں ہاتھوں کو جاہلانہ طریقے سے پکڑ کر اس کی نازک گلابی پنکھڑیوں پر حملہ آور ہوتا ہے۔ بس یہیں جنزادے کی برداشت ختم ہو جاتی ہے۔ قیوم کی جیب میں رکھا ہوا فون بجتا ہے۔ قیوم بیزاریت سے فون نکالتا ہے اور دیکھے بنا فون میز پر رکھ دیتا ہے۔ وہ پھر سے رباب کو ہوس بھری نظروں سے دیکھنے لگتا ہے اور انتہائی غلیظ بات بڑی گندی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا ہے، صرف ہاتھ پیر دودھ کی طرح چمکتے ہیں یا اندر کا جسم بھی؟ ذرا میں دیکھوں تو صحیح۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کی قمیض پکڑ لیتا ہے۔ اگلا ارادہ بھانپتے ہوئے جنزادہ اس کا موبائل گرا دیتا ہے، جس پر چونک کر قیوم اپنے موبائل کی طرف لپکتا ہے، جس پر ایک خاص نمبر آ رہا ہوتا ہے۔ قیوم وہ نمبر دیکھتے ہی جلدی سے وہاں سے نکلتا ہے اور جو لوکیشن اسے بتائی جاتی ہے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ وہاں تو کوئی بھی نہیں ہوتا۔ جیسے ہی وہ حیران ہو کر پلٹتا ہے، ویسے ہی اس کے سامنے ایک ادھیڑ عمر کا انتہائی پرکشش آدمی آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، جو اسے دیکھتے ہی مسکراتا ہے اور ہاتھ بڑھا کر قیوم کے جسم کو سن کر کے اپنی 2 انگلیوں کا استعمال کرتے ہوئے قیوم کی آنکھیں بے رحمی سے نوچ لیتا ہے۔ اس کے ہاتھوں کو بڑی بے دردی سے بھٹی میں کئی گھنٹے تک سینکتا ہے اور آخر میں اس کے ہونٹوں کو کاٹ دیتا ہے۔ قیوم چاہتے ہوئے بھی چیخ نہیں پاتا اور جنزادے کے قہر برے ظلم کا نشانہ بن جاتا ہے۔ آخری ظلم پر تاب نہ لاتے ہوئے ڈھیر ہو کر بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپنے لگتا ہے۔ تبھی جنزادہ اس کی پیٹھ کو چیر کر اس کے جسم کے ٹوٹے ٹوٹے کر دیتا ہے۔ تب جا کر جنزادے کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اپنے نوکروں کو حکم دیتا ہے کہ اس کی لاش کو ٹھکانے لگاؤ اور اچھے سے سن لو، اسے جو جو ہاتھ لگائے گا موت کے منہ میں جائے گا۔ انتہائی کرخت لہجے میں بولتا ہوا چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے باپ کا خاص خادم احمد وہیں موجود ہوگا۔ آ گئے قتل کر کے ایک آدم ذات کا۔ اب تمہیں عاشق نہ کہیں تو پھر اور کیا کہیں؟ بولو محمد روحان مخدوم۔ پورے محل کے اس بڑے سے برآمدے میں سناٹا تھا اور اسی خاموشی کو قبیلے کے سردار عبداللہ مخدوم نے توڑا تھا، وہ بھی کسی کی آمد پر۔ محمد روحان فخریہ مسکراتا ہے اور بڑی ہی پرکشش انداز میں اپنی نیلی آنکھوں کو ایک ادا سے اٹھا کر اپنے والد عبداللہ کو دیکھتا ہے اور مونچھوں کو تاؤ دیتا سردار کی کرسی پر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، بابا جان، اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے اس سے عشق ہے تو پھر تو آپ جنات کی خصلت سے اچھے سے واقف ہوں گے۔ انہیں جس سے عشق ہو جائے وہ اس سے ہی شادی کرتے ہیں اور اولاد بھی۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتا، سردار عبداللہ نے اسے بس کہہ کر چپ کرنے کا اشارہ کروا دیا اور اپنی پریشانی اور غصے کا اظہار کرتے ہوئے محمد روحان سے کہا، آپ آدم زادی سے شادی کریں گے؟ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے؟ آپ اس قبیلے کے ہونے والے سردار ہیں، مستقبل کے سردار ہیں، آپ جانتے ہیں، پھر بھی کروڑوں زندگیاں آپ کے اس فیصلے پر منحصر ہیں۔ تو میں نے کب کہا کہ میں اپنی ذمہ داری نہیں سنبھالوں گا؟ محمد روحان نے انتہائی سنجیدہ لیکن پرامن لہجے میں اپنے والد کو اطمینان دلایا۔ آپ ایسے ذمہ داری کیا خاک سنبھالیں گے؟ یوں قوانین کو توڑ کر، آدم زادوں کو مار کر، اور رباب آپ کی وہ زوجہ محترمہ بھلا کیسے جنات کے معاملات کو سمجھیں گی؟ بیٹے کی باتیں سننے کے بعد عبداللہ صاحب طیش میں آ گئے اور آخری جملہ دانت جپا کر کہا۔ تبھی ان کا فرزند ان کے غصے میں مزید اضافہ کرتا ہے، ہائے، ذرا پھر سے کہیں رباب ہماری زوجہ محترمہ۔ روحان نے سینے پر ہاتھ رکھ کر دل کو تھامتے ہوئے بڑی بے شرمی سے کہا، لیکن اسی کے ساتھ سردار عبداللہ کو سمجھ آ گیا تھا کہ اب محمد روحان پیچھے نہیں ہٹے گا۔ وہ اپنے بیٹے کی فطرت سے واقف تھے۔ مشکل وقت ان کے سر پر آ چکا تھا اور وہ بے بس کھڑے تھے، کیونکہ معاملہ تھا ہی اتنا پیچیدہ اور وہ اپنے بیٹے کو کھونا نہیں چاہتے تھے۔ رباب کمرے میں غنودگی کی حالت میں پڑی ہوتی ہے
بے جان سی گڑیا کی طرح زندگی نے طرح طرح کے ظلم کیے اور اب عزت بھی نہ رہی۔ اپنے لیے طوائف اور کھیل جیسے لفظ سن کر وہ جس کرب سے گزری تھی اندازہ لگانا مشکل تھا۔ اپنے وجود سے اسے نفرت ہو رہی تھی۔ اتنے میں ایک نوکرانی دروازہ زور سے بجاتی ہے اور بنا صبر کیے اندر آ جاتی ہے، لیکن رباب اپنے اسی حال میں لیٹی رہتی ہے۔ ارے اٹھ بھی جا، کیا لاش کی طرح پڑی ہوئی ہے؟ تجھے خبر بھی ہے کہ اس گھر میں ابھی تک ایسا بھیانک حادثہ پیش نہیں آیا؟ با صاحب کا چھوٹا بھائی بری طرح سے مارا گیا ہے اور تو کیسے حال میں پڑی ہے؟ ویسے ایک بات ہے تو دودھ جیسی بالکل۔ نوکرانی مزے سے پان کھاتے ہوئے رباب کو قیوم کی موت سے آگاہ کرتی ہے اور ساتھ ہی اس کے نسوانی حسن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے غلیظ سے انداز میں تعریف کرتی ہے۔ چل اب اٹھ جا، سیٹھ صاحب جیسے لوگوں کو ایسے وقت میں اپنے غم بلانے کے لیے تجھ جیسی طوائفوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جا کر لوٹ لے سیٹھ کو۔ گندی سے بتیسی دکھاتے ہوئے نوکرانی رباب کو گرا ہوا مشورہ دیتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ رباب قیوم کی موت کا سن کر حیران رہ جاتی ہے۔ وہ جیسے ہی اپنا حلیہ درست کر کے باہر جاتی ہے تو وہاں تو عجیب کہرام مچا ہوا ہوتا ہے۔ سیٹھ مرزا اپنے بھائی کے جنازے کے قریب بیٹے انداز میں زور زور سے چیخیں مار رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں ایک آدمی آتا ہے اور سیٹھ سے کہتا ہے کہ جنازے کو گھر لے کر جانا ہے، آپ کی والدہ منتظر ہیں۔ سیٹھ اسے اجازت دیتے ہوئے کھڑا ہو جاتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سے آدھا رش کم ہو جاتا ہے۔ وہاں کھڑے سیٹھ کے لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ابے تو نے دیکھا کسی نے کیا حال کیا ہے چھوٹے سیٹھ کا؟ آنکھیں نوچ لیں، ہونٹ کاٹ ڈالے اور ہاتھ تو جلا کر کوئلہ کر دیے، اوپر سے جسم کے اتنے ٹکڑے کر دیے کہ چننا مشکل ہو گیا تھا۔ دماغ خراب ہونے لگا تھا میرا تو۔ رباب کو ان کی باتیں سن کر الٹی ہونے لگتی ہے اور ڈر کے مارے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک عجیب سنسناہٹ سی ہوتی ہے۔ تبھی سیٹھ مرزا کی نظر ڈری ہوئی رباب پر پڑتی ہے اور وہ بڑے بڑے 2 قدم لے کر رباب کے سامنے آ جاتا ہے۔ یہ دیکھتے ہی نوکرانی فوراً سے آ کر سیٹھ سے کہتی ہے اگر وہ حکم کریں تو وہ اس ناچیز کو واپس کوٹھے بھیج دے۔ سیٹھ اس کے سوال کا جواب دیے بغیر اپنے خادم کو بلا کر کہتا ہے کہ ابھی میرے بھائی کا غم تازہ ہے، جب اسے نکل جاؤں گا تو اسے میرے پاس بھیج دینا، فی الحال اسے یہیں رہنے دو، اس کمینی شانوں کے منہ پر چند پیسے دے مارنا، اور میرا دل آیا ہوا ہے اس چھوکری پر، اسے ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا۔ رباب یہ سنتے ہوئے روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ زندگی کے باقی ستم ایک طرف اور یہ طوائف بننے کا دکھ ایک طرف۔ رات کے اس پہر اس نے دکھوں کو ایک طرف پھینکا اور وضو کر کے نماز ادا کی، اللہ سے پھر سے اپنی عزت کی حفاظت کی دعا مانگی، بلک بلک کر روئی، اپنے رب کے سامنے کافی دیر تک گڑ گڑاتی رہی، اے اللہ، اے میرے پاک پروردگار، اے میرے بلند شان والے رب، تیری اس بے بس بندی کو تو دعا بھی نہیں مانگنی آتی۔ اے میرے مالک، میں جانتی ہوں کہ میں بہت گنہگار ہوں، پر میں یہ دکھ اور آزمائش مزید نہیں جھیل سکتی۔ یہ طوائف کا لفظ خنجر کی مانند ہے جو کہ میرے سینے سے آر پار ہو کر میرے وجود کو چھلنی کر دیتا ہے۔ مجھے بچا لے میرے اللہ، تو نے فرمایا ہے کہ تو بہترین دوست ہے، پھر مجھے تنہا نہیں چھوڑنا، میرا تجھ پر جو بھروسہ ہے اسے مت توڑنا۔ دعا مانگ کر وہ مسلح اپنی جگہ پر رکھتی ہے، تبھی اسے محسوس ہوتا ہے کہ کمرے میں کوئی موجود ہے جو اسے انگاروں سے بھری آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ وہ بسم اللہ کا ورد کرتے ہوئے اپنے بالوں کو سنوارنے لگتی ہے۔ 3 دن کے الجھے ہوئے بال اب اسے کوفت میں مبتلا کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا ہو، لیکن چونکہ اسے آئینے میں کوئی نظر نہیں آ رہا ہوتا تو وہ زیادہ غور و فکر نہیں کرتی۔ جیسے ہی بال سنوا کر وہ پلٹتی ہے، وہاں ایک خوبرو ادھیڑ عمر آدمی کھڑا ہوتا ہے۔ رباب اسے دیکھتے ہی لڑکھڑانے لگتی ہے اور سنگار میز کا سہارا لیتے ہوئے خود کو سنبھالتی ہے اور کپکپاتے لہجے میں پوچھتی ہے، تم کون ہو اور اندر کیسے آئے؟ وہ سامنے موجود اس شخص کو دیکھتے ہوئے بولی جو سینہ تان کر اس کے سامنے کھڑا ہوا مسکرا رہا ہوتا ہے،
محمد روحان اسے بڑے غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے کیونکہ رباب عام لڑکیوں کی طرح نازک سی نہیں بلکہ بھرے بھرے جسم کی مالک تھی۔ اس پر نین نقش انتہائی باریک جو کہ اس کے گلزار جسم پر انتہائی خوبصورت لگ رہے ہوتے تھے۔ تبھی روحان کو سمجھ آتا ہے کہ کیوں اس کا دل اس لڑکی کے لیے بے چین رہتا ہے۔ بڑے بڑے گورے ہاتھوں پر سیاہ چوڑیاں پہنے وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنے سامنے موجود ایک باروب ہستی سے کہتی ہے، تو تم جو بھی ہو اب جاؤ یہاں سے، یہ میرے سونے کا وقت ہے۔ وہ اپنے کانپتے وجود کے ساتھ ڈرتے ہوئے کہتی ہے اور سوچتی ہے کہ کھڑکی دروازے تو بند ہیں، پھر یہ اندر کیسے آیا؟ سیاہ شلوار قمیض پہنے وہ ادھیڑ عمر کا آدمی جو انتہائی پرکشش ہوتا ہے، دیکھنے والے جسے دیکھنے کے بعد اپنی نظر نہ ہٹا سکیں، نیلی لیکن روشن آنکھیں جیسے نیلی روشنی کی کرنیں نکل رہی ہوں، اونچا قد کاٹ سیاہ بال چمکتے ہوئے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا بڑی شان اور دبدبے کے ساتھ اس کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے اور ایک ہی جھٹکے میں اسے اپنی طرف کھینچتا ہے اور رباب اس کی چوڑی چھاتی سے جا لگتی ہے اور دھیمے دھیمے سر اٹھا کر اسے دیکھتی ہے۔ تب اسے یاد آتا ہے کہ یہ وہی نیلی آنکھوں والا جن، نہ جانے اس کی آنکھوں میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ نہیں پاتی، حالانکہ ان کی دوسری ملاقات تھی۔ پھر بھی رباب کو اپنے حصار میں قید کرتا ہوا اس کی خوشبو کو خود میں سمو کر وہ بڑی جرت سے اسے کہتا ہے، میں جانتا ہوں میری جان کہ تمہارے سونے کا وقت ہے، لیکن اصل میں یہی صحیح وقت ہے۔ اس سے پہلے تم دوسرے مردوں کی خدمت کرو، اپنی پاک دامنی کو خراب کرو، پہلے مجھے تو موقع دو خدمت کرنے کا۔ ہا ہا ہا۔ وہ رباب کے چہرے پر آتے بھورے بالوں کو کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے کہتا ہے۔ رباب اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرتی ہے پر وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا، جیسے پتھر ہو، لیکن اتنے میں وہ اس کے گلابی لبوں کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے اور انتہائی ظالم طریقے سے خود کو سیراب کرتا ہے اور یکدم غائب ہو جاتا ہے۔ رباب خود کو آئینے میں جا کر دیکھتی ہے تو اس کے ہونٹ زخمی ہو چکے ہوتے ہیں۔ اسی وقت اس کے کانوں میں عجیب سرگوشی ہوتی ہے، اگر کسی مرد کو قریب آنے دیا یا کوئی مرد تمہارے قریب آیا تو تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ رباب سہم کر زمین پر بیٹھ جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ ایک طرف اسے طوائف اور رکھیل بولا جاتا ہے، دوسری طرف اس سے کہا جاتا ہے کہ کسی غیر مرد کو قریب نہ آنے دے۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ آخر یہ ہے کون جو اس کے ساتھ یہ سب کر رہا ہے؟ ابھی وہ خود سے منہ دیے رو رہی ہوتی ہے، طرح طرح کے سوال خود سے پوچھ رہی ہوتی ہے۔ اتنے میں پھر اسے کسی کا سایہ نظر آتا ہے۔ وہ سر اٹھا کر دیکھتی ہے تو وہی آدمی بیڈ پر شان سے پیر پر پیر رکھے بیٹھا ہوتا ہے اور رباب کی طرف دیکھے بغیر شرارتی انداز میں کہتا ہے، ویسے ارادہ تو میرا تھا تمہیں مزید تنگ کروں، لیکن اس سے پہلے سوچا اپنا تعارف کروا دوں۔ تمہاری زبان میں مجھے جن کہتے ہیں، ہا ہا ہا، اور ویسے میرا نام محمد روحان مخدوم ہے، لیکن تم مجھے سرتاج کہہ کر بلاؤ گی، سمجھ آ گئی؟ رباب حیرانی اور خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ تو اس کی خوبصورتی میں کھو چکی تھی، کوئی شک نہیں تھا کہ وہ بے حد پرکشش اور گوبرو جوان سا تھا۔ ادھر میں تم سے بات کر رہا ہوں میری زوجہ۔ اپنا ہاتھ رباب کے چہرے کے آگے ہلا کر وہ اسے ہوش میں لاتا ہے، لیکن رباب تو ہوش میں تب آتی ہے جب وہ روحان کے منہ سے اپنے لیے زوجہ کا لفظ سنتی ہے۔ یہ لفظ کتنا پرسکون تھا، عزت سے بھرپور، کتنا راحت بخش تھا، کتنا خاص تھا، اسے آج معلوم ہوا۔ بنا کچھ سوچے سمجھے اس کے منہ سے اچانک ایک حیران کر دینے والی بات نکلتی ہے، زوجہ، لیکن یہ کیسے ممکن ہے بغیر نکاح کے؟ بھیا نے بتایا تھا کہ نکاح کے بعد ہی لڑکا اپنی منکوحہ کو زوجہ کہہ سکتا ہے۔ روحان اس کے بچوں والے لہجے پر حیران ہوتا ہے اور سوچتا ہے یہ کتنی معصوم ہے۔ ساتھ ہی اپنی ہنسی دبائے وہ اچانک سے رباب کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیتا ہے اور بڑی چاہت سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہے، تو پھر ابھی کر لیں نکاح میری جان۔ جی تو دوستو، کہانی کا اگلا پارٹ سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں مجھے یہ ضرور بتائیں کہ کہانی آپ کو کیسی لگی۔
تاکہ میری بھی حوصلہ افزائی ہو سکے اور میں اگلا پارٹ اچھے سے جلد شیئر کر سکوں۔ دعا میں مجھے یاد رکھیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔